نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ جس کا بنیادی معنی ہے پھینکنا، تو معنوی طور پہ ہماری زبان آواز کی شکل میں جو چیز باہر پھینکتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کلمہ اور ایک ہے محمل۔ کلمہ وہ آواز ہوتی ہے جس کے کوئی میننگ ہو، جس کے کوئی معنی ہو، اور محمل وہ آواز ہوتی ہے جو میننگ لیس ہو، جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ مثلا ہم کہتے ہیں روٹی شوٹی، تو کوئی بھی لفظ آئیں بائیں شائیں جس کا کوئی معنی نہیں ہے تو وہ محمل میں آئے گا۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کوئی لفظ، ہم کہتے ہیں انسان، تو ہمارے ذہن میں ایک میننگ آ جاتا ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پرندہ، تو پرندہ بولنے سے آپ کے ذہن میں ایک نقش آ جاتا ہے کہ یہ کسی چیز کا نام ہے، کسی جاندار کا نام، تو وہ ہے کلمہ۔ اور بے معنی کے اوپر تو ہم بات نہیں کریں گے، یہ بات ہوئی ختم۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہوگا کلمے کی اقسام۔ دو اقسام ہیں اس کی، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب۔ مفرد جو ہے وہ سنگولر، ایک ورڈ ہوتا ہے اکیلا۔ مرکب جو ہے وہ دو کلمات کو آپس میں ملا کر ایک مرکب بنایا جاتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں جی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو یہ ایک مرکب ہے۔ تو یہ ایسا مرکب ہے جس کے بولنے سے آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہہ دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو میں اپنا پورا مقصد واضح نہیں کر سکا۔ میرا مرکب جو ہے یہ ناقص ہے، چونکہ آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اس مرکب کی آگے دو اقسام ہیں۔ اس کے مقابلے میں مرکب ناقص اور مرکب تام، مکمل۔ ایک مکمل جملہ میں بولتا ہوں، میں کہتا ہوں جی اسلم ایک لمبا لڑکا ہے، تو یہ پورا ایک جملہ ہے جس کی آپ کو سمجھ آ گئی۔ تو یہ جو تام ہوتا ہے اس کی شکل، اردو میں اس کو جملہ کہتے ہیں، سینٹنس پورا۔ تو یہ ناقص جو ہے، مرکب جو ناقص جب ہوتا ہے تو وہ اپنا مکمل معنی واضح نہیں کرتا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں مرکب ناقص کی اقسام کے اوپر۔ اس کے اوپر بھی ہم جائیں گے، اس کی آگے اقسام دیکھیں گے بعد میں۔ مرکب تام کے اوپر بھی ہم بات کریں گے بعد۔ تو آج کا ہمارا جو سٹارٹ ہے وہ اس ناقص سے ہے۔ یہ بھی بہت ڈیٹیلڈ باتیں ہیں، یہ بھی بہت ڈیٹیلڈ باتیں ہیں، تو جو لمیٹڈ ہیں، تھوڑی ہیں، ہم نے پہلے ان کو چوز کیا۔ ٹھیک ہے جی، ان کو چوز کرتے ہوئے ہم نے کیا کیا جی، ایک تو ہے ہم کہتے ہیں جی مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب عطفی، مرکب توصیفی۔ یہ 5 مرکب ہیں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، جس میں یہ مرکب اضافی، اشاری اور جاری تو بہت زیادہ، عطفی بھی، بلکہ سب ہی کثرت سے استعمال ہونے والے مرکبات ہیں۔ تو ابھی ہم ان سے کرتے ہیں ان کے اوپر بات کہ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے۔ مرکب اضافی جو ہے وہ 2 اسماء پہ مشتمل ہوتا ہے۔ مضاف الیہ، مثلا ہم کہہ دیں جی
کتاب اللہ، رسول اللہ، یہ دو اسماء ہیں جن کو ہم نے آپس میں جوڑا تو ہمارے پاس ایک مرکب آیا کتاب اللہ، رسول اللہ، دوسری ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اللہ جو اسم ہے اس کے آخری حرف کے نیچے کسرہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی میں اپنے سارے ٹاپک کو یہاں پہ سٹاپ لگانے لگا ہوں۔ کیوں؟ ایک لفظ آپ کے سامنے آیا مجرور، تو آپ کو آپ کی جو پیاس ہے نا وہ بڑھ گئی کہ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے ہمیں مجرور کا پتہ ہونا چاہیے، اور مجرور کا کوئی اور بھی ساتھی ہے اگر ہے تو اس کا بھی پتہ چل جائے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے یہاں سے ہی، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں با زبر با، یہ زبر ہے۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں زبر، عربی میں اس کو کہتے ہیں فتحہ۔ ایک ہے بازر بی، اردو میں اس کو کہتے ہیں زیر، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں کسرہ۔ ایک لفظ ہے باپش بو، اس کو اردو میں کہتے ہیں پیش، اور عربی میں کہتے ہیں اس کو ضمہ، کسرہ، فتح۔ ایک لفظ ہے با کے اوپر جزم آتی ہے، مثلا ہم کہتے ہیں ایک لفظ پڑھ لیتے ہیں حمزہ زبر با اب، تو یہ با ساکن ہے تو اس کو جزم کہتے ہیں جی۔ یہاں پہ بھی اس کو عربی میں بھی جزم ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اتنی بات کی سمجھ آ گئی؟ اچھا، تو جب ہم عربی گرامر کے بات کرتے ہیں تو ہمیں جس حرف کے اوپر زبر ہو، جس حرف کے اوپر زبر ہو تو اس فاتحہ کی نسبت سے ہم کہتے ہیں جی یہ مفتوح ہے۔ ابھی مفتوح لفظ آپ کے سامنے آ گیا، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ عربی گرامر میں ہر لفظ جو ہے وہ فا، عین اور لام کے وزن پر آتا ہے۔ جتنے بھی عربی کے بنیادی کلمات ہیں ان کے وہ فا، عین، لام کے وزن سے شروع ہوں گے۔ تو فا، عین، لام، فا اور عین کے درمیان اگر ایک الف کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ لفظ بنتا ہے فاعل۔ کسی کو معنی آتا ہے فاعل کا؟ کام کرنے والا۔ تو فاعل کا مطلب ہے کام کرنے والا۔ اچھا جی، اسی طرح اس فا، عین اور لام میں فا سے پہلے میم مفتوح کا، زبر والی میم کا اضافہ کریں، اور اس کے عین اور لام کے درمیان ایک واو کا اضافہ کریں تو یہ لفظ بنتا ہے مفعول۔ مفعول کا معنی یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے مفعول کا معنی؟ یہ تھا کام کرنے والا،
تو مفعول کا معنی کیا ہوگا جی؟ جس کے اوپر کام کیا جائے، تو یہ ہے مفعول. ٹھیک ہے جی. اچھا، جس طرح میں نے کہا کہ ہر کلمہ فا عین لام کے وزن پر ہوتا ہے، تو ہم فا عین لام کے وزن پر یہاں پہ ایک لفظ رکھتے ہیں فا، تا اور ہا. یہاں پہ بھی لکھتے ہیں فا، تا اور ہا. بنائیں جی، اس کے اوپر یہ قانون اپلائی کریں. کیا میں نے کیا تھا؟ فا اور عین کے درمیان کس کا اضافہ کیا؟ الف کا. تو یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ فاتح. تو یہاں پہ کیا کروں؟ فا سے پہلے کس کا اضافہ کروں؟ میم زبر والی، پھر فا ساکن، جیسے یہ فا ساکن کر دیا. آگے تا کے اوپر کیا میں نے ڈالنا ہے؟ پیش. اس کے بعد تا اور ہا کے درمیان کیا ہے؟ واو. یہ واو ڈالی اور آگے ہا ڈال دی. یہ لفظ بن گیا مفتوح. صحیح ہے. تو جب ہم نے کہا فاعل کا معنی ہے کام کرنے والا، تو فاتح کا مطلب ہے فتح دینے والا، اور مفتوح کا کیا مطلب ہے؟ جس کو فتح دی جائے. تو ابھی با جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ یہ مفتوح ہے. اس با کو میں نے زبر دی، میں اس کا فاتح ہوں، میں نے اس کو فتح دی. زبر اور فتح یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. ابھی زبر اور فتح ایک ہی حرکت کا نام ہے. تو اس با کو ہم نے کیا بنا دیا؟ مفتوح. اچھا، ایک لفظ میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، کاف سین را. ادھر بھی کاف سین را. اس کو ہم نہیں چھیڑتے، ابھی ٹائم بچا لیتے ہیں. بتائیں جی اس سے کیا لفظ بنے گا مفتوح کے وزن پہ؟ مقصور. اسی طرح داد میم میم. اس سے پہلے آپ میم کا اضافہ کریں، میم اور میم کے درمیان واو کا اضافہ کریں، تو یہ کیا لفظ بن جائے گا؟ مدموم. تو اس کا مطلب یہ ہوا، آگے جزم سے بھی لے لیں، جیم زا اور میم. جیم سے پہلے میم کا اضافہ کریں اور زا اور میم کے درمیان واو کا، تو یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ مجزوم. تو ہم نے کہا فاعل وہ ہے جو کام کرتا ہے، مفعول وہ ہے جس کے اوپر کام ہوتا ہے. تو ہم نے اس با کے اوپر کام کیے ہیں، یہ چاروں ہیں. تو کیا کیا ہے ہم نے؟ اس با کو کیا بنا دیا؟ مفتوح. اس با کو ہم نے کیا بنا دیا؟ مقصور. اس باب کو کیا بنا دیا؟ با کو مذموم. اور اس کو کیا کر دیا؟ مجزوم. تو یہ لفظ ہیں. ہمارا جو میں فاعل ہوں، میں نے فعل سرزد کیا کس مفعول کے اوپر؟ اس با کے اوپر. با کے اوپر جب میں نے فتح دی تو وہ ہو گیا مفتوح. جب میں نے کسرہ دی تو وہ ہو گیا مقصور. جب میں نے ضمہ دیا تو وہ ہو گیا مذموم. جب میں نے جزم دی تو وہ ہوگی مجزوم. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تک تو بات کلیئر ہے نا؟ اچھا جی، ابھی ایک اور بات کر لیتے ہیں جی. وہ کیا؟ تھک تو نہیں گئے؟ اس زبر اور فتحہ کا دوسرا نام جو ہے وہ نصب ہے. عربی گرامر دو قسم کے نام ان کو لیتی ہے. اسی فتحہ کا نام نصب بھی ہے، اسی کسرہ کا نام جر بھی ہے. یہ جر دو ہے، را را. اسی ضمہ کا نام رفع بھی ہے، را فا عین.
اسی جزم کا نام جزم بھی ہے. یہ جزم اردو میں بھی اور عربی کے دونوں پوزیشن پہ ایک ہی رہتا ہے. اچھا، ابھی آپ مجھے آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ جب میں نے اس کو با کو زبر دی ہے تو اس حوالے سے یہ کیا بن جائے گا؟ اس کا نام ناسابا سے اس کے اوپر یہی قانون اپلائی کریں. جی یہ واو نہیں داخل کر رہے آپ، واو بھی داخل کریں. اچھا، تو یہ لفظ بن جائے گا ہمارا منصوب. یہ کیا بنے گا جی؟ یہ را 2 ہے، میں یہ را لکھ لیتا ہوں جی. یہ کیا بنے گا؟ مجرور. شاباش. یہ کیا بنے گا جی؟ مرفوع. یہ کیا بنے گا؟ مجزوم. ماشاءاللہ، یہ باتیں آپ کو کلیئر ہوئی. کیا کہ حرکات جن کو کہتے ہیں، اعراب جن کو کہتے ہیں، بے شک وہ کسی لیول پہ یہی ہے کہ یہ اعراب کا نام بھی اس کے حرکت کے ذریعے، یہ اصل میں حرکت ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان حرکات کو اردو میں کیا کہتے ہیں اور عربی میں ان کے 2 نام کیا ہیں؟ فتح، کسرہ، ضمہ، جزم، نصب، جر، رفع، جزم. تو جب ہم کسی لفظ کو کسرہ دیں گے تو اس کے لیے ہم دونوں الفاظ بول سکتے ہیں، یا تو وہ مکسور ہے اور یا وہ مجرور ہے. پیش دیں گے یا وہ مضموم ہے یا وہ مرفوع ہے. نصب دیں گے، فتح دیں گے، یا وہ مفتوح ہوگی اور یا وہ منصوب ہوگی. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ ہوئی ہماری حرکات کے بارے میں جو شارٹ بریف. تو ابھی ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. ہم نے اس اللہ اسم جلالہ کی ہا کو کیا دیا؟ جر. تو ہم کہتے ہیں جی مجرور. تو یہاں پہ ہمارا ایک اس کے حوالے سے ایک جامع جملہ نوٹ کر لیں. یہ لکھ کے آپ بے شک اس کے گرد ایک دائرہ لگا لیں ریڈ کلر کا. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مجرور کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ جب 2 اسم اکٹھے ہوں تو ان میں سے جو بعد والا اسم ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو مجرور ہونا اس کی آخری حرف کے اوپر حرکت کو ظاہر کرے گا. بیچ والے حرف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہوگا آپ کا ہونا چاہیے. یہ میں نے کہا کہ مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ پر مشتمل ہوتا ہے، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو مضاف کیا ہوتا ہے؟ سوال ہے نا. تو مضاف کے بارے میں بھی لکھ لیتے ہیں. یہاں پہ مضاف، یہاں پہ میں لکھتا ہوں مضاف ہمیشہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ ہم نے کہا پیش، یہ کہا پیش. ہر کلمہ اپنی اصلی حالت میں حالت رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی عامل آتا ہے، عمل کرنے والا، جیسے فاعل فعل کرنے والا، فاتح فتح دینے والا، عامل عمل کرنے والا. کوئی عمل کرنے والا آتا ہے تو اس کی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے. لیکن یہ کیا میں نے لکھا؟ مضاف ہمیشہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے. ابھی میں اس کے اوپر ایک عامل لانے لگا ہوں. ٹھیک ہے جی. وہ عامل کیا ہے؟ فی. یہ فی عامل ہے. فی کیا ہے؟ یہ حرف جارہ ہے. حرف جارہ عمل کرتا ہے. یہ ہمیشہ اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے
اور اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، اس اسم کو مجرور کر دیتا ہے، اس کا نام ہی حروف جارہ ہے، جر دینے والے. تو یہ فی نے آ کے کیا کیا، اس با کی پیش کو ہٹا کر جر دے دی. تو ہم اس کو پڑھیں گے فی کتاب اللہ. عامل کون ہے؟ فی. اس نے آ کے کتاب کو کیا دی، جر دے دی. اسی طرح کوئی اور عمل آ کے ہو سکتا ہے اس کو نصب دے دے، منصوب بنا دے، زبر دے دے اس کو. اچھا، اسی کے اوپر یہ ایک رسول اللہ، مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے جملہ ہمارے پاس، تو مضاف ہمیشہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے. تو اس سے ما قبل میں ایک لکھنے لگا ہوں، چلو آپ کی بات بھی صحیح ہے. یا حرف ندا ہے، یہ حرف جارہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا یا عبداللہ، کہتے ہیں نا، کسی کو پکارتے ہیں تو یا. جب یہ اصل میں یا کے بغیر تھا تو رسول اللہ ہی تھا. جب اس سے پہلے یا حرف ندا آیا تو یا جب کسی مضاف کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دے دیتا ہے. تو ابھی یہاں پہ ہم بولیں گے یہ رسول جو ہے یہ منصوب ہے، اس کے اوپر ہم نے زبر ڈالی ہے، نصب دی ہے اس کو، تو یہ منصوب ہو گیا ہے. پہلے کیا تھا؟ پہلے پیش کے ساتھ مرفوع تھا. مضاف ہمیشہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے. ما قبل یا کی ڈیمانڈ ہے کہ میرے بعد اگر مضاف آئے تو اس کو نصب دے دو. سپوکن عربک میں بھی آپ سنتے ہوں گے کیا کہ نارملی ہم کہتے ہیں عبداللہ، عبداللہ لکھ لیتے ہیں یہاں پہ، یہ بھی ایک ٹاپک کی بات ہے. عبداللہ، عبداللہ ہی. عبد ایک اسم ہے، اللہ ایک اسم ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور مضاف ما قبل کے تابع ہوتا ہے. جب یہ اکیلا آئے گا تو پیش کے ساتھ آئے گا، کیونکہ ہر کلمہ اپنی اصلی حالت رفع میں ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم ایک یا حرف ندا لائے تو یا حرف ندا کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے بعد اگر مضاف آئے تو وہ نصب کے ساتھ آئے گا. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں یا عبداللہ. تو پروف ہو گیا، آپ کو سمجھ آ گئی کیا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، اور مضاف جو ہے وہ اگر اکیلا آ رہا ہے کسی جملے کے بغیر، مرکب ناقص ہے، تو ہم کہیں گے پیش کے ساتھ ہوگا اصلی حالت. اگر اس سے پہلے کوئی عامل آ رہا ہے تو وہ عامل اپنی مرضی کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق اس کو اعراب دے گا، وہ چاہے نصب کر دے اس کو، چاہے وہ مجرور کر دے. تو یہاں پہ اس کو اس نے نصب دے دی. تو یہ بنا ہمارا یا عبداللہ. ٹھیک ہے جی، یہ ہوئی باتیں ہماری باتیں مرکب اضافی کے بارے میں. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مرکب اشاری. یہاں تک اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کلیئر؟ جی، اضافت سے ہے. مضاف کہتے ہیں اضافہ یضیف، یہ مضاف اسم المفعول ہے. جیسے یہ مفعول ہے نا، اس طرح ہے. یہ آگے جا کے باتیں آئیں گی. فی الحال مضاف الیہ، جس کے ساتھ اضافہ کیا گیا ہو، اضافت کا عمل جس کے ساتھ کیا گیا ہو، تو یہ مضاف ہے.
اس کے ساتھ اضافت کی گئی، یہ مضاف ہے، مضاف اس کے ساتھ اضافے کا عمل کیا گیا ہے، تو مضاف کیا ہے؟ الیہ کیا ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ جو ہے اس مضاف کی طرف اضافت کر کے اس کو جوڑا گیا ہے کہ دو اسم کو آپس میں، ایک اسم کے ساتھ اضافتاً دوسرا اسم بھی لگا دیا گیا ہے، ایک اسم کے ساتھ دوسرے اسم کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کے لغوی معنوی اعتبار سے کیوں اس کا نام مرکب اضافی ہے۔ اضافہ اردو کا لفظ ہے، جانا پہچانا ہے، تو ہم ایک اسم کے ساتھ اضافہ کر دیا دوسرے اسم کا۔ ٹھیک ہے جی۔